اشنائی کو دو سورج دی اشنائی کو دو کی لگا نیلو پھرنو اٹھٹ مائے چکار محمد پر ساری یار کمرنو اٹھٹ مائے چکار محمد پر ساری یار کمرنو تیاری یار نہ لاکے توڑ لبانی ہے اٹھا پیار والا لاکے کٹنا نہیں کرنی ہے حق سچ دی گالی تھے جھوٹا عرب زبان تو کٹنا نہیں اور دنیا چھٹنی گئی کہ میں چھٹ جانا پر صدف دامن حضور دا چھٹنا نہیں. سبحان اللہ. میرے پاک نبی کے غلاموں محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لانے والوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے. آپس میں باتیں کرنے لگے. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا رب العالمین اکرم الخاتمین نے اس زمین کو کتنا خوبصورت بنایا. اس زمین کے اوپر ان پہاڑوں کو بلند و بالا پہاڑوں کو کتنا خوبصورت بنایا. کسی نے کہا پروردگار نے کتنے خوبصورت درختوں کو پیدا فرمایا. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا رب العالمین اکرم الحاکمین نے زمین کے اندر کس خوبصورتی کے ساتھ دریاؤں کی روانی کو جاری فرمایا. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا رب العالمین اکرم الحاکمین نے کس خوبصورتی کے ساتھ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا فرمایا. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا اللہ نے کتنا خوبصورت سورج بنایا. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا رب العالمین اکرم الحاکمین نے رات کے اندھیرے کے اندر چاند اور ستاروں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا. کسی میرے پاک نبی کے غلام نے کہا اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے لو عرش قلم و کرسی کو بنایا. لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا. پہلے رب العالمین نے زمین کو بنایا یا آسمان کو بنایا, لوح کو بنایا, قلم کو بنایا یا عرش و کرسی کو بنایا. ایک میرے پاک نبی کے غلام ہے, نام ہے حضرت جابر. سیدھے اٹھ کر دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. کسی نے کہا آسمان بڑا خوبصورت ہے, کسی نے کہا زمین بڑی خوبصورت ہے. آقا جی ہمیں یہ معلوم نہیں آسمان پہلے بنایا گیا, زمین پہلے بنائی گئی, عرش پہلے بنا لو, کرسی پہلے بنی, کون سی چیز سب سے پہلے بنائی گئی ہے؟ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جابر جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے جابر اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے گویا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی زمین نہ تھی, آسمان نہ تھا, عرش نہ تھا, لوح کرسی قلم کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے رب کائنات نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا ہے. سب سے پہلے رب کائنات نے عزیز زمین کو مرز وجود میں نہ لایا گیا, آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا نہ کیا گیا, چلنے والی قلم کو تقدیر لکھنے والی قلم کو ابھی نہ بنایا گیا, عرش و کرسی کو ابھی تخلیق نہ کیا گیا. اے جابر سب سے پہلے نمبر پر اس مخلوق کی ابتدا میں سب سے پہلے نمبر پر جس اللہ نے جس چیز کو تخلیق فرمایا, جس ذات کو مرز وجود میں لایا, وہ تیرے نبی کا نور ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا قلم اٹھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے آؤ سب سے اولا ہوا محبت کے ساتھ پڑھیں, کوئی زبان خاموش نہ رہے. شرمانا نہیں, شرمانا چھوڑ دیجئے. شرمانے کی اور جگہ بہت ہے, یہاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے. اللہ نے یہ زبان عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے صدقے ہے. اللہ نے ہمیں یہ زبان عطا فرمائی ہے اپنے ذکر کے لیے, اپنے سونے نبی کے ذکر کے لیے. اس لیے کوئی بھی بندہ شرمائے گا نہیں. محبت کے ساتھ پڑھے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے میرے کریم آقا کی شان و عظمت کو اپنے قلم کے ساتھ یوں لکھا فرماتے ہیں سب سے اولا
بے سب سے بالا ہو بابا جی وقار کریم آقا لجپال نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پہلا مرحلہ تھا. یہ آقا کریم کے میلاد کا پہلا مرحلہ تھا. اور دوسرا مرحلہ میرے آقا کریم لجپال نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ اطہر میں تشریف لائے تو یہ میرے آقا کی ولادت کا دوسرا مرحلہ تھا. اور جب آپ کا یہ مرحلہ آیا ایک دو نہیں پورے 9 ماہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے آ کر حالت خواب میں یہ بشارت سناتے ہیں. کوئی آ کے یہ کہتا ہے آمینہ تجھے مبارک ہو آج تیرے بطن کے اندر اللہ کا رسول تشریف لایا ہے. اللہ کا رسول تشریف لایا ہے. اور میرے کریم آقا لجپال نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تیسرا مرحلہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح ہے. پیر کا دن ہے. صبح رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. سونا آمینہ کا لال اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہا ہے. سونا آمینہ کا لال اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہا ہے. تو پھر شاعر زبان عام کے ساتھ مجھے اور آپ کو بلکہ اللہ کی کل مخلوق کو مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ سونا اللہ کا محبوب سونا اللہ کا لاڈلا اس کائنات میں آ گیا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فلک کے نظاروں فلک کے نظاروں سب عید مناؤ حضور آگے 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو سبھی دے بناؤ حضور آگے. علامہ عبدالدبیر صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے باپ کو باپ تصور نہیں کیا جاتا تھا. حضور کی آمد سے پہلے ماں کو ماں تصور نہیں کیا جا سکتا. حضور کی آمد سے پہلے بھائی کو بھائی تصور نہیں کیا جاتا تھا. حضور کی آمد سے پہلے یہ کائنات عالم ظلم و ستم کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. حضور کی آمد سے پہلے اس کائنات عالم کے اندر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. میرے کریم آقا آئے. میرے آقا نے بتایا تیری ماں کی عظمت کیا ہے. میرے آقا نے بتایا تیرے باپ کا مقام کیا ہے. میرے آقا نے بتایا تیری بیٹی کا مقام کیا ہے. میرے آقا نے بتایا تیری بہن کا مقام کیا ہے. میرے آقا نے بتایا تیرے ہمسائے کا مقام کیا ہے. میرے آقا نے بتایا کہ ہے انسان تو یاد رکھ کہ اللہ نے ہر ایک کو عزت و عظمت عطا فرما کے اس کائنات میں بھیجا ہے. تو گویا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اے غم کے مارے حضور کی آمد سے پہلے حضور کے میلاد سے پہلے اگرچہ تو باپ تھا اگرچہ تو اس اولاد کو پالا کرتا تھا اگرچہ تو اس اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا اگرچہ تو اس اولاد کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا کرتا تھا بغیر سے تجارت اپنی جوانیاں لٹا دیا کرتا تھا. لیکن جب یہ جوان ہو جاتا تھا اس جوان کے کندھے کا تو بوجھ بن جایا کرتا تھا. تجھے یہ باپ تصور نہیں کیا کرتا تھا بلکہ مکہ کی منڈیوں کے اندر تجھے یہ بیچنے کے لیے اپنے کندھے پہ اٹھا کے جایا کرتا تھا. غم کے مارے تجھے پتا ہونا چاہیے تجھے یہ عظمت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے. آج باپی بیٹی بوسے دیتی ہے تجھے پتا ہونا چاہیے تجھے پتا ہونا چاہیے یہ کس سبب سے ہے
किस वजह से है? सारी जिंदगी बाप औलाद के लिए कमाई करता है, अपनी सारी जिंदगी वालिदैन औलाद के लिए लुटा देते हैं। लेकिन सुनो अरब का दस्तूर क्या था, सुनो अरब का रिवाज क्या था। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते, औलाद अपने कंधों पे उठाकर मक्का की मंडियों में बेचा करते थे। यही बूढ़े वालिदैन बड़े बड़े वडेरे लोगों के आगे काम काज करने पे मजबूर हुआ करते थे। मेरे आका आए, आका ने इरशाद फरमाया, जवान याद रख, मैं तुझे माँ बाप की अजमत को यूं बयान कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह डालेगा, अल्लाह तुझे मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तुझे मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए तो शायर कहता है कि उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। हुजूर के नज़ारो, ज़मीं की बहारो, ईद मनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। यही वजह है कि आका करीम लजपाल नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत बज़म का हम एहतमाम करते हैं। अल्लाह की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह हमारी कोई इज्जत न थी मौला, हम पस्ती की उस नीचे वाली गहराई में थे। अल्लाह तूने अपना सोना महबूब अता किया, हमें पता चला माँ बाप की इज्जत क्या है, हमें पता चला अपने औलाद की इज्जत क्या है, हमें पता चला भाइयों की इज्जत क्या है, हमें पता चला हमसायों की इज्जत क्या है। या अल्लाह हम जवाल में थे, तूने अपना सोना महबूब अता किया। अपने सोने महबूब के अता होने पर, मबूस फरमाने पर, आका के मिलाद फरमाने पर रब्बे कायनात तूने हमें इरशाद फरमाया। और हमारा ये मकाम बयान करते हुए अल्लाह अपने महबूब के सदके से तूने हमें ये बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। लेकिन आज हम अगर हुजूर के तज़किरे करें, हुजूर के तराने पढ़ें, लेकिन आज हम हुजूर का जिक्र करें, कैसे फतवे आते हैं, बतो ये हुजूर का लंगर क्यों पकाते हो, हुजूर के तराने क्यों पढ़ते हो, हुजूर के कसीदे क्यों पढ़ते हो, हुजूर की नातें क्यों पढ़ते हो, मिलाद सजाकर इन खूबसूरत उलमा को क्यों बुलाते हो, मिलाद सजाकर ऐसे तुम क्यों बैठते हो। हमने कहा वो इसलिए बैठते हैं, इसलिए हुजूर के मिलाद का लंगर तकसीम करते हैं, इसलिए हुजूर के मिलाद का लंगर तकसीम करते हैं कि जो हमें लंगर खिलाते हैं, इससे मुराद माँ बाप हैं, इससे मुराद हमारे बड़े हैं, इससे मुराद हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो हमें खिलाया करते थे। सरजमीन अरब का वो नक्शा अगर उसका मुताला किया जाए, उनकी कोई कदर कीमत न थी। हुजूर आए तो बताया कि खिलाने वालों का ये एहतराम किया जाता है। अपनी उम्मत के साथ ये वफा की है कि सारी जिंदगी एक उम्मती, सारी जिंदगी उम्मती या नबी या नबी या नबी की सदाएं बुलंद करता रहे। कसम खुदा मेरा विजदान कहता है हुजूर के एक जुमले का हक अदा नहीं हो सकता कि एक बार मेरे आका ने हमें या उम्मती कह के पुकारा है। सारी जिंदगी या नबी या नबी या नबी क्या के पुकारते रहे, या नबी क्या के पुकारते रहे। आका करीम के एक जुमले का हक अदा नहीं हो सकता और कुछ ना करें, सिर्फ सारी जिंदगी सर्फ कर दे इस पे। हम वक्त तस्बीह लेकर कहते रहे या नबी या नबी या नबी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी ये करते रहे। आका करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक लफ्ज का हक नहीं अदा हो सकता कि मेरे आका ने मोहब्बत के साथ हमें अपनी उम्मत पुकारा है। अगर आप चाहें तो अगर आपकी मर्जी हो तो ये वाकया अर्ज करने के बाद इजाजत चाहूंगा। हुजूर वक्त बहुत है आपको।
میرے آقا کریم لجپال نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے حضور کی خوشی میں لنگر تقسیم ہوا. کہ سبحان اللہ. یمن کا بادشاہ تبہ حمیری اسد 2.5 لاکھ فوج ساتھ لے کر یمن سے جنگ کرتا کرتا علاقوں کو فتح کرتا، بستیوں کو فتح کرتا، شہروں کو فتح کرتا کرتا ایک وادی میں پہنچا جس کو اس زمانے میں لوگ یثرب کہتے تھے. لوگ اس وادی کو کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے. یثرب ایک چھوٹی سی وادی ہے، تھوڑے سے گھر ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے. اس کا اس نے حصار ڈالا، آگے پیچھے فوجیں لگائی. کیونکہ جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا چاروں طرف سے وادی کو گھیر لیا جاتا تھا، ترسیل و رسد کا جو معاملہ وہ کٹ کے رہ جاتا تھا. ایک دن ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ وادی والے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا دیگر ضروریات کی وجہ سے دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے. بادشاہ تھا، 2.5 لاکھ فوج ہے. اس نے جب اس وادی کا حصار ڈالا، آگے پیچھے فوجیں لگائی، کچھ دن گزرے، بادشاہ اپنے خیمے سے باہر نکلا. وہ جو اس کا اتاق تھا، خیمہ تھا، اس سے باہر نکلا. اس نے دیکھا اپنے فوج کا جو معاشرہ تھا ادھر کا وزٹ کیا. اس نے دیکھا کہ کھجوروں کی بہت ساری گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، بہت ساری گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں. پوچھنے لگا بتاؤ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تو موجود نہ تھی، لیکن یہاں پر کھجوروں کی بہت ساری گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ کھجوریں کدھر سے آئی ہیں؟ یہ راشن کدھر سے آیا ہے؟ یہ لنگر کدھر سے آیا ہے؟ آگے سے اس کی فوج نے کہا کہ یہ راشن، یہ لنگر ان بستی والوں نے ہمیں عطا کیا ہے. بادشاہ تھا، بادشاہ کوئی عام تو نہیں ہوتا نا. یہ آج کل کے بادشاہ نہ تھے، اس دور کے بادشاہ تھے. اور اس کے مقدر میں ایک بات لکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. علماء کرام تو جانتے ہیں، اس لیے بدرمان میٹھا صاحب ایڈوانس جو ہے نا وہ محبت برا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بیان بھی کرتے ہیں تو یہ واقعہ بھی آتا ہے. اس کے مقدر میں ایک عظیم بات لکھی ہوئی تھی. وہ پوچھنے لگا بتاؤ میری فوج کی سپہ سالار ہر ایک فوجی سے جا کر پوچھ وجہ کیا ہے؟ یہ لنگر ہمارے پاس موجود نہ تھا، لیکن اس کی گٹھلیاں تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ سب لوگوں نے کہا یہ لنگر اس بستی والوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے، یہ عطا کیا ہے. بادشاہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے، دانشور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں. بھلا بتاؤ تو صحیح، کہیں تو دشمن کے ساتھ بھی ایسا شروع کیا کرتا ہے؟ یہ اصول اور یہ دستور کہاں کہا گیا کہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے کہ آگے سے لنگر بھی پیش کرے، آگے سے لنگر بھی پیش کرے. اگر میں کہوں حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی. الحمدللہ 1450 سال بعد فیض آباد کی سرزمین پر 1450 سال بعد فیض آباد کی سرزمین پر ایک طرف سے شل آ رہے تھے، ایک طرف سے گولیاں آ رہی تھی. قسم بخدا میرا وجدان یہ کہتا ہے حضور کی آمد سے 1000 سال قبل سرزمین یثرب کے لوگوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ مقام ہے کہ یہاں پہ مسکن حضور کا ہوگا. اس لیے ہم اپنے دشمنوں کو لنگر تقسیم کر رہے ہیں. 1450 سال بعد سرزمین فیض آباد پر حضور کے غلاموں نے شل بھی برسائے جا رہے ہیں، گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں، ناروا سلوک بھی کیا جا رہا ہے، گھسیٹا بھی جا رہا ہے، زندان کے اندر بند بھی کیا جا رہا ہے. لیکن قسم بخدا حضور کے غلاموں نے اپنے پاس سے اپنے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کو حضور کا لاش راشن دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ کہ جس طرح یثرب کے لوگوں نے آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے لنگر تقسیم کیا تھا، دشمنوں کے اندر گویا کہ ہم ان کو اپنے حقیقی دشمن تو نہ سمجھتے، لیکن آقا آپ
आपकी इज्जत के लिए आए हैं आका, आपकी अजमत के लिए आए हैं आका, आपकी खत्म नबूवत के लिए आए हैं आका, आपकी इज्जत पे पहरा देने के लिए आए हैं आका, आपके कदमों पे अपनी जान को निछावर करने के लिए आए हैं। 1450 साल बाद भी हुजूर के गुलामों ने ये साबित किया है कि आका, अगर उस दौर के लोग आपके नाम पे अपने दुश्मनों को लंगर तकसीम कर सकते हैं, आज भी वो गुलाम जिंदा है जो हुजूर के नाम पे लंगर तकसीम कर सकते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। या न रहूं, लेकिन आप सुनने वालों देखोगे पूरी दुनिया के दुश्मन यहाँ से तुम दबा के भाग जाएंगे। फिर वक्त ने साबित किया, फिर तारीख ने साबित किया, उन अल्लाह के नेक बंदू ने अपनी सरजमीन की हिफाजत कैसे की है। एक तरफ पूरी दुनिया का असला, एक तरफ पूरी दुनिया का असला, एक तरफ पूरी दुनिया की फौजें, बल्कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, आशिकों के इमाम ये कहा करते थे। आज उनका जुमला भी मेरी समातों के साथ टकरा रहा है। आपने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, सुनो हुक्मरानों, अगर तुम ये कहते हो असले के बलबूते पर अगर जंगें जीती जा सकती है, असले के बलबूते पर अगर फतह किया जा सकता है, वो निहत्ते मुसलमान थे, वो आंखों से खाली मुसलमान थे, लेकिन दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा मुजस्सम था। अमीरुल मुजाहिदीन का एक जुमला मुझे आज भी याद आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ एक एटम नहीं फेंका गया, बाकी दुनिया का असला चाहे फ्रांस में तैयार होता है, चाहे बर्तानिया में तैयार होता है, चाहे अमेरिका में तैयार होता है, चाहे जर्मनी में तैयार होता है, उसका तजुर्बा अफगानिस्तान की पहाड़ियों में किया जाता है। तो अफगानिस्तान की पहाड़ियों से पानी निकल आता है, उन असले की वजह से, उस भारी बरगस तोपों की वजह से, गोलों की वजह से पानी निकल आता है। लेकिन अल्लाह वाले ने क्या इरशाद फरमाया था, लोगों तुम इन अपनी निगाहों से देखोगे कि जो लोग उस जमीन पे मामूर हैं, अपनी जमीन को कभी भी तबाह बर्बाद होने नहीं आला मकाम अता फरमा। महफिल पाक का वसीला मेरे अल्लाह सब की कबूर पे अपनी करोड़हा रहमतों बरक़ात का नज़ूल फरमा। अपनी कब्रों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, आपकी ज़ियारत, आपकी पहचान, आपका दीदार बार बार नसीब फरमा। हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को उनके हक़ में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इस खूबसूरत बज़म का वसीला मेरे अल्लाह जितने भी अहबाब तेरी पाक बारगाह में दस्त बदुआ है, हम सब के लवाहिकीन ददियाल में से, ननियाल में से, जो भी आज तक दुनिया छोड़ के चले गए, मेरे अल्लाह सब की कामिल बख्शिश फरमा। सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत और आपकी शफात उज़्मा से बहरामंद फरमा। इस खूबसूरत बज़म का वसीला मेरे अल्लाह इस घर में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। इनकी सारी फैमिली को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। हर किस्म की नाचाकी, बदसलूकी, बेइत्तेफाकी से इन्हें महफूज फरमा। इनके माल, जान, इज्जत, आबरू की